countless salutations be upon the divine candle of assembly of guidance. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ بلیسنگز آف اعلیٰ حضرت میں مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ فیضان مدنی چینل جاری ہے، اور مدنی چینل کے فیضان سے آپ فیضان اعلیٰ حضرت سے بھی فیض یاب ہو رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ عزوجل ہم اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی مبارک شخصیت کے ایک پہلو کا انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس سے مدنی پھول جو ہے وہ حاصل کریں گے. آئیے درود پاک کی روایت سنتے ہیں. اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے کہ بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، حامی سنت، ماحی بدعت، شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے وقت کے ایک جید عالم دین تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں بیک وقت بہت سی صفات کو جمع فرما دیا تھا. ایک طرف آپ ایک بہترین فقیہ تھے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو علم تفسیر کے اندر بھی آپ ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ایک بہت بڑی امتیازی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سچے عاشق رسول تھے، اور ایسے عاشق رسول کہ جنہوں نے عشق رسول کے ایسے جام جو ہے وہ عطا کیے کہ آج تک ان کا فیض جو ہے یہ عام ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جب مبارک دور کا جو ہے وقت تھا تو وہاں پر میرے محترم اور میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت وہاں کے علاقے کے لوگوں کے اندر، ہند کے لوگوں کے اندر بہت سی جو بدعات تھیں یہ جو تھیں وہ فروغ پا رہی تھیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بحیثیت مجدد اپنی اس ذمہ داری کو بھی ادا کیا، بدعات کو مٹایا اور سرکار کی سنتوں کو جو ہے وہ زندہ کیا. اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے، اعلیٰ حضرت اور رد بدعات. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کس طریقے سے بدعات کو رد کیا، یہ ساری باتیں آج انشاءاللہ ہم سلسلے میں سیکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کا لغوی معنی کیا ہے، بدعت کا اصطلاحی معنی کیا ہے، بدعت کی کتنی اقسام ہیں، کیا ہر بدعت بری ہوتی ہے، کیا اچھی اور بری بدعت کے اندر پہچان حاصل کی جا سکتی ہے، اور کیا کبھی بدعت واجب بھی ہوتی ہے. جی ہاں، آج ہم یہ بھی سنیں گے کہ کیا کبھی بدعت واجب بھی ہوتی ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عقائد میں پائی جانے والی بدعات کا کیسے رد کیا، اعمال میں پائی جانے والی بدعات کا کیسے رد کیا، اور سرکار کی مبارک سنتوں کا کیسے بول بالا کیا. آج یہ ساری باتیں ہم اس سلسلے میں سیکھیں گے انشاءاللہ. کچھ ہی دیر بعد رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری حافظہ اللہ تعالی بھی ہمارے یہاں سلسلے میں جلوہ فرما ہوں گے، اور مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، تو مفتی صاحب کی بھی برکتیں حاصل کریں گے، حاجی صاحب کے بھی ملفوظات اور مدنی پھول سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. ابھی اس سلسلے میں وقت ہوا چاہتا ہے تلاوت قرآن پاک کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے
اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے سنتے ہیں ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ آج پہلے سنیں گے اردو زبان میں۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں، اور اللہ و رسول کا حکم مانیں۔ یہ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے اب ان آیات کا ترجمہ کنز الایمان انگلش زبان میں سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ And the Muslim men and women are friends to one another. They encourage good and forbid evil, and establish prayer and pay the poor due and obey Allah and His Messenger. These are they on whom Allah will have mercy soon. Undoubtedly, Allah is dominant, the wise. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان آیات کے تحت کیا ہمیں مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں؟ مفتی صاحب جب تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ مفتی صاحب سے ضرور سنیں گے۔ آئیے اب اس سلسلے میں کلام رضا شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت کلام فرماتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ
کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں تو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بخدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مفر بخدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مفر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو کہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ غلام مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ غلام مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس ہے یہ مقام وہ نبی ہے جس ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کرو مدح اہل قول رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا کرو مدح اہل قول رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں
علا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو کلام ہے، کلام الامام ہے، سبحان اللہ، کیسے پیارے انداز میں نعت لکھتے ہیں، کیا ہی بات ہے. مفتی صاحب آپ کو اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، ماشاءاللہ آپ تشریف لائیں. حضور آیات کے حوالے سے آج کیا مدنی پھول پیش فرمائیں گے؟ آیت نمبر 71 of Surah Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدٍ. And the Muslim men and women are friends to one another. This ayah Karima tells us very clearly that Muslims are friends and protectors of each other. Therefore, a true Muslim would not harm another Muslim. He would not cheat another Muslim. He would not blackmail another Muslim. He will not kill another Muslim. He will not make false accusations against another Muslim. Like the things which are happening these days. People are threatening other Muslims. They're hijacking, they're kidnapping, they're killing. They're doing so many harms, and yet they claim that we are Muslims. So Allah subhanahu wa ta'ala explains us in His kalam that this is the identity of true Muslims, as it is explained in the hadith of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam as well. Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. A complete and an excellent Muslim is that from whose hand and tongue other Muslims are protected. So that Hadith Mubarakah is actually the commentary of this ayat and many other ayat. Subhanallah. That Muslim men and women are friends to one another. They are protectors of each other. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جو ہے وہ دوست ہے، بھائی ہے. اور صاحب کی بات کو اگر سمرائز کریں ایک جملے میں تو یہ ہوگا کہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے مسلمان کو تکلیف دے، اسے ضرر پہنچائے. Muslims are not enemies of each other, because enemy is opposite of friend. These are two opposing realities. It is not possible for a person to be friend and enemy at the same time. He would be a friend or he would be an enemy. So Allah subhanahu wa ta'ala says that believers are friends with each other. So that means there is no place for animosity, there is no place for enmity, there is no place for hurting each other. And then the next word of Ayah Karima is يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. That is another identity of believers, is that they encourage good and forbid evil. So something which is good, which is virtuous, in simple words, if it is an act of thawab, if it is neki, then it is in the nature of believers that they would support that, they would aid that, they would encourage. And وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, and they will forbid evil. So if there is an evil, there is shar, there is something bad happening,
it is within the nature of a believer. It's a built-in quality within a believer that he would hate the wrong. He would not associate with evil. He would not support an evil. He will refute that evil. Now this is a sign of a true believer. So our today's topic is Ala Hazrat and refutations of innovations. The innovations, the false, the evil innovations are bad. So therefore, a true believer would never tolerate, a true believer will never embrace those evil practices. So therefore, Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu, as a revivalist, as a reformer of this ummah, fought very hard against every evil, including innovations. So that what we learn from this ayah karima, and we see this ayah karima befitting perfectly on the person and the personality of Ala Hazrat radiyallahu ta'ala. یہاں مفتی صاحب یہ بھی مدنی پھول ملتا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ برائی کو روکا جائے یا برائی کے بارے میں اس کو کوشش کی جائے ہاتھ سے، زبان سے، جو اس کے درجات ہیں، اور اسی طرح نیکی کے کاموں میں تعاون کیا جائے. یہاں نارملی ہماری سوسائٹی میں یہ پرابلم ہے کہ ہم برائی کو امپروومنٹ دیتے ہیں، برائی کو فروغ دیتے ہیں، برے کاموں میں مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں یہ وہ لوگ سوچیں کہ جو بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو گناہ نہیں کر رہے، لیکن کیا گناہ کے روکنے میں آپ کا کوئی کردار ہے، یا تماشائی بن کے، اسپیکٹیٹرز بن کے، ان کو انکریج کر کے ہم ان برائیوں کو باقاعدہ فروغ دے رہے ہیں؟ تو ہمارا کام ہی یہی ہے، جیسے دوسری قرآن پاک کی آیات میں کہ تم بہترین امت ہو، قرآن خود کہتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں. تو یہ بہت اچھا میسج قرآنی آیات سے دنیا بھر کے ناظرین کو ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں. تو آج کے سلسلے میں مزید انشاءاللہ کچھ. Haji Sahab, some people have problem in understanding the complete message of Quran. Now look at the very same ayat that we are discussing, ayat number 71 of Surah At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala talks about believers that they, first of all, they are friends with each other. They're not enemies of each other. Secondly, they promote good things. They encourage good things. They prohibit evils. And then, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, they establish salat. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, and they pay zakat, that's a poor due. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, and they obey and follow Allah and His Rasul. SubhanAllah. That is now a complete definition of a believer. SubhanAllah. Now some people, maybe they're namazi, maybe they give charity. Now that's one portion of the character of a believer. It's not a full. Not a complete. It's not a complete. So you must be, while you're reading namaz, while you're paying zakat, you must be a promoter of goodness as well. You must be a stopper of an evil as well. You must be promoting harmony, love, mahabba, brotherhood amongst Muslims, as being friends. A Muslim cannot be an enemy of another Muslim. There is no place for enmity. So this یہ معاملہ وہ یا شیخ اپنی دیکھ والا نہیں ہے. That's selfish. ہاں یہ selfish والا معاملہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. People feel that namazi, or I'm doing this, so it's fine for me. I done my duties. Yes, don't care about his brother, don't care about his cousin, don't care about his neighbor. And that Hadith Mubarakah, which tells us that a neighbor would be called in the court of Allah Azza wa Jalla on the Day of Judgment. And his neighbor will lay charges against him. And he'll say that, Ya Allah, my neighbor was not honest with me, he was dishonest. And then he will be called in and questioned, why were you dishonest? And he'll be shocked and surprised. He would say, how come he makes this claim? I never looked at his, family members with the evil side and never, took his money or wealth. How can he say that I'm a dishonest person? He says, no, that's fine. He was not dishonest in my wealth or in my honor or dignity of my family,
But when he saw me doing the wrong things, he never stopped me. That was his dishonesty, and based on that, he'll be thrown in the Jahannam. Allah, Allah, Allah. Now, this tells us that maybe you can be namazi, you can be charitable, you have upright character, your akhlaq is very good, you talk softly with everyone, you are a Mr. Nice. But if you're not worrying about your brothers, your neighbors, your relatives, then you got a serious problem. یہ بہت اہم ایشو چل رہا ہے، کیونکہ اگر اس وقت ہم جو نشریات کر رہے ہیں وہ جن ممالک کے لیے کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے یوں تو ساری دنیا میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، چونکہ ہمارا یہ فریضہ ہے، اس کی ضرورت ہے، لیکن بالخصوص جن ایبراڈ کے ممالک میں، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، وہاں جو حال ہے، اور وہاں مسلمان یہ سمجھتے ہیں، مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ نارملی بندہ اگر خود نمازی ہے تو وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو صحیح کر رہا ہوں نا، میرا پڑوسی برا ہے تو میں اس کا کیا کروں. لیکن یہ جو برابر میں آگ لگی ہے، یہ کل آپ کا گھر نہ جلا دے. جو آج آپ کے سامنے پڑوسی کے بچے کو آپ برے معاملات میں دیکھ رہے ہیں، پڑوسی کی بچی کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا، یہ داستانیں بکھری پڑی ہیں، تاکہ یورپ میں چلے جائیں، افریقہ میں چلے جائیں. تو ان تمام باتوں کا جو حل ہے نا، وہ انہی باتوں میں موجود ہے کہ آپ نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں انشاءاللہ. اور یہ فریضہ سر انجام دینے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. میں کبھی کبھی سلمان بھائی یہ سوچتا تھا کہ اگر دعوت اسلامی کا ماحول نہ ہوتا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا ہمارا ذہن بھی بن جاتا، ہم اکیلے کیسے کرتے ہیں اور کتنا کر لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ امیر اہل سنت کا جو یہ مدنی مقصد عطا فرمایا نا، ذرا غور کریں. اگر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. لوگ کبھی کبھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ دعوت اسلامی والوں کا مقصد ہے، ہمارا تو نہیں ہے. لیکن اگر قرآن پاک کی جیسے یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر والی آیت پر غور کریں اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر غور کریں، تو ہماری تخلیق کا مقصد عبادت، اور ہم پر پراؤڈ کیا جا رہا ہے نیکی کی دعوت کے ذریعے. اگر ان دو آیتوں کو ملائیں اور مدنی مقصد پر غور کر لیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو گویا ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآنی احکام تھے جو ہر مسلمان پر ضروری تھے. امیر اہل سنت نے اس مدنی مقصد کے ذریعے یہ ماحول کریٹ کر کے ہمارے لیے آسان کر دیا. سب آج جیسے ہمارا جو ہے موضوع ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت اور رد بدعات. تو کیا ہی خوب ہو کہ سب سے پہلے یہ پتہ چل جائے کہ بدعت کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، بدعت کہتے کسے ہیں؟ بدعت means something new. ٹھیک ہے. Anything that is new, that is bid'at. And in Quran Kareem, word bid'at is used in that understanding, in that meaning. And in Sharia, or the technical meaning, something that is invented after the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that is called bid'ah. یعنی وہ چیز جو نئی چیز ہے اس کو بدعت کہتے ہیں. اور شرعی ٹرمینالوجی میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد جو چیز شروع کی گئی وہ بدعت ہے. As it is mentioned in Mirqat Bab al-i'tisam, وفي الشرع احداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو احداث to create, to make something which was not in the time of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس چیز کا ابتدا کرنا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہ ہو. Yes. ٹھیک ہے. So in this definition, there is no condition of whether something is worldly or dini. That's very important to understand right from the beginning. ہاں یہ بہت ضروری ہے. Yes, so because definition which the ulama ikram have given doesn't talk about worldly or religious. دنیاوی ہو یا دینی ہو یہ تفریق نہیں ہے اس میں. Anything which is new ہاں after the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which was not in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that is بدعت. یعنی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کا تعلق دینی معاملات سے ہے تو یہ بدعت کہیں گے، دنیاوی معاملات سے اس کو بدعت نہیں کہیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. So if, as some people feel or believe that every bidat is bad. Yes. اچھا یہاں مفتی صاحب یہ جو آپ نے جملہ فرمایا نا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت جو ہے وہ جو بری ہے، اس کی وجہ جو بیان ہوتی ہے وہ نسائی شریف کی ایک حدیث پاک ہے. وہ بڑا بیان کیا جاتا ہے اس حدیث پاک کو کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک پیش کی جاتی ہے مسلم شریف کی، بدترین کام نئے طریقے ہیں
اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو اب یہ دو حدیثیں تو اسٹریٹ فارورڈ جو بدعت کی جو ہے وہ نفی کر رہی ہیں. Actually, you need to understand a hadith in the light of many other ahadith. Okay. You can't just take one hadith and base your conclusion on that. That is important. Because there are other ahadith which would suggest that new innovations which are good are allowed. And even as Hazrat Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu, when he started Salatul Tarawih with Jamaat, he used the word bid'ah. He said, Ni'matul bid'atu hadhihi, this is very good bid'ah. Wow. Now who understands Quran and Hadith better than Hazrat Sayyidina Umar Farooq radiyallahu? So if every bid'ah is an evil bid'ah, if every bid'ah is a bad bid'ah, why must he call a bid'ah a good bid'ah? It means there are different types of bid'ah. So people feel that they should go back and teach Sahaba Ikram their religion. Allah. We should learn from them, not to teach them. They are the imams of their time. بہت اہم بات کی ہے. میں ہمارے اردو ناظرین کو کچھ ساتھ لے لیتے ہیں کہ بڑا پیاری مثال دی کہ اگر یہ دو حدیثیں یہ میں نے حدیثیں اسی نیت سے پیش کی کہ یہاں بدعت کے ٹاپک پر یہ دو حدیثوں کا. حاجی صاحب, before you go further, let me give the correct meaning. Kullu bid'atin dalala. Ulama Ikram have said there is sayyi'atin as a sifat, hidden, mahzoof. So kullu bid'atin sayyi'atin dalala. Tamam. This would give you now the correct meaning. Otherwise there will be contradiction between this hadith and the other ahadith. یعنی یہاں یہ بات سب سے پہلے تو سیکھنے کو ملی کہ انٹرپریٹیشن اور جو تشریح لوگ خود کر لیتے ہیں, حدیثوں کو پڑھ کے, آیتوں کو پڑھ کے جو سمجھ آیا اس پر بحث شروع کر دی. اب بظاہر یہ دونوں حدیثوں کے معنی دیکھیں تو عام آدمی تو یہی سمجھے گا کہ ساری بدعتیں ٹھیک نہیں ہیں, لیکن ایسی عظیم مثال جو ساری دنیا تراویح پڑھ رہی ہے, اب یا تو پھر تراویح کو پڑھنا چھوڑ دیں گے کیا؟ اور حضرت عمر فاروق جیسے جید صحابی اس کو شروع کر رہے ہیں. اور یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے چند وہ بدعتیں جس کو شاید ساری دنیا اپنائے ہوئے ہے, اور امیر اہل سنت نے اپنی بڑی پیاری کتاب فیضان رمضان میں باب التراویح میں, کہ تراویح کا جو باب ہے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس ٹاپک کو ڈسکس کیا کہ ایک تو یہ تراویح یہ بدعت حسنہ, اور اس کو خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. اسی طرح جو مسجد میں امام کے لیے طاق نما محراب, ہر مسجد میں ہوتی ہے اب محراب, وہ پہلے نہیں ہوتی تھی. حضرت سیدنا آج جو ہوتی ہے آرچ, سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف میں محراب بنانے کی سعادت حاصل کی, اور اس نئی بدعت حسنہ کو اس قدر مقبولیت حاصل ہے کہ دنیا بھر کی مساجد کی پہچان اسی سے. اب آپ دیکھیں کہ نہ یہ سرکار کے دور میں, نہ یہ خلفائے راشدین کے دور میں, حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شروع فرمائی. اب اسی طرح مساجد پر گنبد و مینار بنانا, جی ہاں, شاید یورپ ہو, امریکہ ہو, جب تک مینار نظر نہیں آتا, گنبد تو چلے کم ہوتا ہے, لیکن مینار تو ایک ایسا نیسیسری ہے جو مسجد کی پہچان ہے. مگر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ یہ بھی بدعت ہے. یہ آقا کے دور میں نہیں تھا. اور یہ کب ہوا؟ یہ جو ہے گنبد و مینار, بلکہ کعبہ مشرفہ کے جو مینارے ہیں یہ بھی سرکار اور صحابہ کے دور میں نہیں تھے, یہ بعد میں بنے ہیں. اسی طرح ایمان مفصل, ایمان مجمل, 6 کلمے جو ہم بڑا شوق سے یاد کرتے ہیں, یہ ساری بدعتیں ہیں. یہ اس دور میں نہیں تھا, لیکن اس پر کیوں اعتراض نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اچھے کام ہیں. ابھی ہم مزید انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ 2 حدیثیں بدعت کی جو ہے وہ نفی کر رہی ہیں, اور یہ ایسی بدعتیں ہیں جو سارے زمانے میں جاری ہیں. قرآن پاک کے 30 پارے, اللہ, اعراب لگانا, ان میں رکوع بنانا, رموز اوقاف کی علامت لگانا, بلکہ نقطے بھی بعد میں لگائے گئے ہیں. اب یہ ساری بدعتیں ہیں. پھر آئیے احادیث مبارکہ کو کتابی شکل دینا, یہ سیاستہ کی جتنی کتابیں, بخاری شریف وغیرہ, یہ سب آقا کے دور میں نہیں تھی. اور یہاں ان چیزوں کا بھی جواب آ رہا ہے مفتی صاحب, جو کچھ لوگ تھوڑی بدعت کو الگ کر دیتے ہیں کہ نہیں جناب وہ بدعتیں جو دینی ہیں اس میں بدعت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ساری تو وہ دینی بدعتوں کی مثال ہے. If they say that if it's something worldly or dunyavi, then it's not bid'ah. No, don't give us example of worldly things. Just give us example of, you know. No, the question is, I mean, people must be reasonable. How did you get that definition that dunyavi things or the worldly things are excluded? We need a proof for that. Okay. It's not because this suits you, so you must make a definition.
بٹ ٹل ناؤ واٹ ایور آئی سیڈ، میں نے جتنی مثالیں دی ہیں وہ تو ساری دینی چیزوں کی، اور ہمارے ایسا لگتا ہے کہ مذہب کا حصہ، ہماری مسجدوں کی پہچان، ہمارے عقائد کا حصہ تلاوت قرآن تو شاید ہم اجمی لوگ کر ہی نہ پاتے اگر یہ اعراب نہ ہوتے اور اس طرح کی یہ نقطے نہ لگے ہوتے. اچھا پھر اونٹوں وغیرہ کے بجائے، پہلے تو اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، اب سفینے پر اور ہوائی جہاز پر ہم سفر حج کے لیے جاتے ہیں. اچھا زکوٰۃ اور فطرہ سکہ رائج الوقت، بلکہ بعد تصویر نوٹوں سے ادا کرنا، یہ نوٹ بھی نہیں تھے. پھر آپ دیکھیں کہ آج جو دین کا نظام ہے اور دین کی تعلیم پھیل رہی ہے مدرسوں سے پھیل رہی ہے. بہت اچھی بات. بتائیں کہ حضور کے زمانے میں کون سا ایسا مدرسہ تھا جو اس طرح تھا جس طرح کے مدرسوں میں ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ پورا درس نظامی کہہ لیں جو کورس بنایا گیا. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ یعنی اب یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ بدعت جو ہے وہ ساری غلط نہیں ہے. تو صاحب یہ دو حدیثیں آپ نے بہت شروع میں بات کی کہ ان دو حدیثوں پر آپ اس کو اس طرح نہ سمجھیں، اور ابھی بہت ساری حدیثیں جس کے ذریعے اس کو سمجھ پائیں گے. ایک بہت پیاری حدیث امیر اہل سنت نے اپنی اسی کتاب میں نقل کی، اور یہ مزید جو ہے انشاءاللہ ہمارے اس ٹاپک کو جو ہے وہ کلیئر کر دے گی، تاکہ ہمارے اسلامی بھائی مزید سمجھ جائیں کہ یہ جو دو حدیثیں ہم نے سنی ہیں یہ بالکل حق ہے، لیکن ان دو حدیثوں سے مراد جو ہے بدعت سیاح ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے، ٹھیک ہے، اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کا بھی جو لوگ اس پر بعد میں عمل کریں گے یعنی کنٹینیو ریوارڈ ملے گا. اور اچھا طریقہ ایجاد تو پھر بدعت ہی ہوئی نا. اور پھر فرمایا کہ ان کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہیں ہوگا. اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے اس پر اس کا گناہ بھی ہے، اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں، اور ان لوگ جو گناہ کرنے والے ان کے گناہ میں بھی کمی نہیں ہوگی. یعنی گناہ بھی کنٹینیو. بدعت سیاح واقعی ڈینجرس چیز ہے کہ کوئی ایسی بدعت جاری کر دی جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر ہی نہیں جناب، وہ ٹکراتی ہے اصولوں سے، اور اب جناب وہ گناہ جاریہ ہے. بھائی صاحب یہ جو آپ نے حدیث شریف پیش کی، اس سے جو مفتی صاحب نے جو محذوف نکال کر بتایا وہ یہ آگے اس کی بھی تائید ہو گئی نا کہ محذوف ہے. بدعت سیئۃ، ہر ایسی بدعت جو کہ بدعت سیئہ ہے وہ جو ہے وہ گمراہی ہے. If you don't do that, then there will be clear contradiction, and there is no contradiction in the kalam of Allah Azza wa Jal and in the kalam of our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. There is no contradiction. Contradiction is in the minds of the people. Contradiction is not in the kalam of Allah, the kalam of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haji Sahab, actually there is a hadith mubarakah which makes everything very clear. This hadith is in باب الاعتصام. ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة فتمسكم بسنة خير من احداث بدعة. Now this hadith mubarakah says it very clearly that no nation manufactures or creates a bid'ah, but a sunnat is removed as a result. So therefore it is better to take sunnah than inventing a bid'ah. Now this hadith mubarakah makes it very clear that the bid'ah is that which removes the sunnah and takes its place, which eradicates the sunnah, which uproots the sunnah and stands on its place. یعنی forbidden بدعت جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ سنت کو ختم کر کے اس کی جگہ لے لیتی ہے. It stands on the place of sunnah. Now for example, if you talk about Milad al-Nabi, if someone says Milad al-Nabi is bid'ah, the question would be, okay, if Milad al-Nabi is bid'ah, then tell us which sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is being removed for this because of celebrating Milad al-Nabi. بہت زبردست فارمولہ یہ تو دے دیا. یعنی بدعت کو سمجھنے کے لیے کہ کوئی بدعت سیاح جب ہوگی، وہ بدعت جب بن جائے گی جو کسی سنت کو ریموو کرے. آج ہمارا ایک سوال بھی تھا کہ ہم اچھی اور بری بدعت کی پہچان جو ہے یہ کیسے کریں. تو یہ زبردست طریقہ ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ further explains this in Ashrat al-Lammat. He says وَچُون احداث بدعت رافع سنت است. Now that's the understanding of Muhaqqiq alal itlaq. I mean Muhaqqiq every scholar in subcontinent accepts Shaykh Abdul Haq Muhaddis Dehlvi rahmatullah ta'ala as Muhaqqiq alal itlaq. Muhaqqiq alal itlaq means that his research is accepted unconditionally. Wow. That's what it means. He says that the meaning of hadith is
that bidat is that which is rafi' sunnat, which removes the sunnah. So if something does not remove the sunnah, that is not bidat. Subhanallah. That's easy. It's easy to learn now. Madina. ایسا جواب جو مل گیا کہ سوال بھی تھا کہ اچھی بدعت اور بری بدعت میں فرق کیسے کیا جا سکتا ہے، تو فرما دیا کہ جو سنت کو مٹا دے وہ بری بدعت ہے، اور جو سنت کو مٹانے والی نہیں ہے اس کو جو ہے وہ پروہیبٹڈ بدعت ہے، وہ نہیں کہا جائے گا. مجھ صاحب یہ ارشاد فرمائیں، جیسے بدعت کی اقسام جو ہے یہ ہو گئی. آج ایک سوال یہ بھی آپ سے پوچھنا ہے، کیا بدعت کبھی واجب یا مستحب بھی ہو سکتی ہے؟ Definitely. Something which was started after the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it is bid'ah. And if it is really the need of Muslims and a lot of our things depend upon that, then that could be jaiz, that could be mustahab, that could be wajib even. Like the ulama ikram have given examples. It is in Fatawa Shami as well. Hazrat Ibn Abidin Shami rahmatullah ta'ala alayhi writes that the person who commits haram bid'ah, performing salat behind him is makruh. Otherwise, after explaining that ruling, he says, varna, otherwise, bid'at sometime is wajib. For example, to establish proofs, if someone says something against Islam, something against the Aqidah of Muslims, something against the divinity of Almighty Allah Azza wa Jal, so to establish proofs to prove that what we believe is correct. So that is bid'ah and it is wajib. And to learn the ilm of sarf and nahv, which is Arabic grammar, that's wajib. Why it's wajib? Because if you don't know this knowledge, you would not know Arabic. If you don't know Arabic, you would not know Quran and Hadith. And if you don't know Quran and Hadith, where would you get the knowledge from? So knowledge is the need of every Muslim. We can say that sarf and nahv is wajib for every Muslim to learn. No, it's a wajib in general. Okay. Because to become a complete alim deen is fard kifaya. Okay. So in that sense, it would be wajib. We can say it wajib kifaya. اس کی ایک اور آسان مثال، قرآن کریم میں جو اعراب ہیں وہ بدعت ہیں، لیکن یہ اعراب اور یہ بدعت ایسی لازمی ہو چکی ہے کہ اگر قرآن پر اعراب نہ ہو تو ہم اجمی لوگ قرآن کو صحیح پڑھ ہی نہیں سکتے. تو گویا کہ یہ بدعت بھی ایسی ہے کہ جو بدعت واجبہ ہے. ماشاءاللہ. And sometimes it is mustahab, like building up musafir khana, guest house, madrasa, and everything which is good and it was not there before. کتابیں ہیں، دینی کتابیں ہیں، یہ سب مستحب کام ہے. اور آج دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے، یقیناً یہ صحابہ کے دور میں تو نہیں تھی، تو ہم پوری کی پوری دعوت اسلامی کو ایک بدعت حسنہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کیسا خوبصورت بدعت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو کس طرح ساری دنیا میں پھیلا رہی ہے. مدری چینل کو دیکھ لیں، جس کے ذریعے دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، یہ بھی ایک بدعت ہے. لیکن اس کے ذریعے یہ چینل کی دنیا میں جو انقلاب دعوت اسلامی لا رہے. تو میرا خیال ہے اب شاید اس کانسیپٹ کو بہت اچھے انداز میں ہم کور کر چکے ہیں کہ واٹ از بدعت، اینڈ بدعت کی جو دو قسمیں وہ بھی بیان ہو گئیں، اور ہر بدعت بری نہیں ہے. اب میرا خیال ہے دربار اعلیٰ حضرت میں چلتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ But once established that the bidat is an evil bidat, then a person like Sayyidi Imam Ahmad Raza Khan, اللہ his sword is naked for that. اللہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چار جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. میچ لیس نہیں بلکہ ہمیں میچنگ والے ہی نام رکھنے ہیں. چیز کے جواز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کسی چیز کو ناجائز قرار دینے کے لیے دلیل پیش کرنی پڑتی. And it was the culture of Muslims always, when the early Muslims, pious Muslims passed away, the later ones, they went to their graves, to their shrines and made ziyarah and made dua. حرام وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا، حلال وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے وہ حلال کر دیا.
اور جس کے بارے میں کوئی واضح کلیئر کٹ حکم جو ہے وہ نہیں فرمایا تو وہ جو ہے وہ مباح سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تصویروں کے پرنٹ نکال کر بزرگوں کی تصویر پر پھول چڑھانا یہ بالکل ہمارا طریقہ نہیں، اور اعلیٰ حضرت نے اس بدعت کا بھی رد کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو سب سے پہلے مجدد کس نے تسلیم کیا؟ Countless salutations be upon the divine candle of assembly of guidance.